عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میرا ہمزاد شیطان انسانی شکل میں میرے سامنے آیا تو کہتا ہے کہ عبداللہ اب تو نیک اعمال کرنا بس کر دو۔ جس وقت میں تیرے ساتھ آیا تھا تو میں بڑا طاقتور تھا، تو نے اتنے نیک اعمال کیے ہیں کہ اب میں کمزور ہو گیا ہوں، مکھی کی طرح ہو گیا ہوں۔ تو اب جتنے زیادہ ہم اذکار کرتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو شیاطین جنات اتنے زیادہ کمزور ہوتے ہیں، ان کی طاقت ختم ہوتی ہے۔ اذکار کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی ہے اس کا اہتمام کریں۔ واش روم میں جانے کی دعا ہے، آپ نے صبح شام کے اذکار کیے ہیں، سارے اذکار کیے ہیں، لیکن اگر واش روم میں جاتے وقت آپ دعا نہیں پڑھیں گے تو شیطان آپ کے اوپر حملہ کرے گا۔ بعض لوگوں کی طبیعت واش روم میں بڑی خراب ہوتی ہے۔ جنات کی ایک ایسی قسم ہے کہ جو واش روموں میں رہتے ہیں، جن کا نام ولحان جنات یہ واش روم میں رہتے ہیں، اور بعض لوگ واش روم میں جب جاتے ہیں تو اس وقت ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ واش روم میں جاتے وقت دعا نہیں پڑھتے۔ دعا پڑھ کے جائیں واش روم میں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم جب واش روم میں جاتا ہے، دعا پڑھ کے جاتا ہے، قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، تو دعا پڑھنے کی وجہ سے اس کے درمیان اور شیطان کے درمیان ایک پردہ عائل ہو جاتا ہے۔ میں ایک علاج کر رہا تھا تو بڑا مذہبی گھرانہ تھا وہ، تو میں نے اس جن کو پوچھا، ہندو جن تھا وہ، کہ آپ نے کس طرح ان کے اوپر اٹیک کیا؟ یہ تو بڑا ماشاءاللہ مذہبی گھرانہ ہے، نماز پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں۔ تو وہ جن مجھے کہتا ہے کہ جب ان کی خواتین واش روم میں جاتی ہیں تو میں ان کو دیکھتا ہوں، ان کو پوچھنے کو شرم نہیں آتی؟ تو میں نے کہا کہ آپ کس طرح دیکھتے ہو؟ کہتے کہ واش روم میں جاتے وقت دعا نہیں پڑھتے، تو اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جنات کی خود کی گواہی ہے، کہتے ہیں کہ اگر لوگ دعا پڑھ کے جائیں تو ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، تو اللہ تعالیٰ ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، شیطان سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ جو لوگ واش روم میں جا کے جن کی طبیعت خراب ہوتی ہے، واش روم میں بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، اعوذ باللہ من ولحان، کیونکہ ولحان اس جن کا نام ہے کہ جو واش روم میں تنگ کرتے ہیں۔ اس کو اپنے پاس ہی رکھیں، یہ بار بار ڈسٹرب کرے گا مجھے۔ تو دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک لمحے کے ایک ایک قدم پہ ہماری رہنمائی کیا کہ آپ نے کھانا کھانا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے، واش روم میں جانا یہ دعا پڑھنی ہے۔ آپ نے ان جنات کے نام بھی بتا دیے کہ واش روم میں یہ تنگ کرتے ہیں ولحان جنات۔ تو اس لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، اذکار کا اہتمام کریں۔ جتنے زیادہ اذکار کریں گے اللہ کے فضل سے اتنی زیادہ حفاظت ہوگی۔ توجہ سے سب نے دم سننا ہے۔ اگر کسی نے کوئی تعویذ، کوئی کڑا چلا، کوئی دھاگا پہنا ہو تو وہ اتار دے۔ کیا باندھا ہے؟ دھاگا اتاریں، یہ تعویذ دھاگا اتاریں اس کا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تعویذ پہنا تھا، اب اتارا تو بیمار ہو گئے ہیں، درد کے لیے پہنا تھا، تعویذ اتارا تو پھر درد شروع ہو گیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آتے ہیں تو ان کی وائف نے تعویذ پہنا ہوا تھا، تو کہنے لگے کہ عبداللہ کے گھر میں شرک؟ وہ کہتی ہے کہ جب سے میں نے یہ تعویذ پہنا ہے اس وقت سے میں ٹھیک ہوں، پہلے بیمار تھی، جس وقت سے یہ دے دے مجھے۔ کسی اور نے کوئی تعویذ پہنا ہو تو آپ میں سے تو نہیں پہنا کسی نے؟ اب دیکھیں کہ یہ تعویذ کیا ہی آپ کو شفا دے گا، گیڑا لگی ہے، بلکہ یہ تو خود ایک جادو کی شکل اور صورت ہے۔ پڑھے نا سورہ فلق، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گیرا لگا کے پھونکنے والوں اور پھونکنے والیوں سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یہ کہ شیطان نے تجھے چونکا لگایا ہے، جب اللہ کے اوپر ایمان نہیں رہا، ایک تعویذ کے اوپر ایمان آ گیا، تو شیطان کو اللہ نے طاقت دی ہے، آپ کو چھوڑ دے گا۔ جو بیماری لگی تھی، شیطانی بیماری، جناتی بیماری تھی، جادو کی وجہ سے بیماری تھی، آپ نے تعویذ پہنا ہے، آپ ٹھیک ہو گئے۔ شیطان نے ذہن بنا دیا کہ ہم نے یہ تعویذ، آپ نے یہ تعویذ پہنا تو آپ ٹھیک تھے، ہم پھر تعویذ پہن لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 لوگ آتے ہیں مسلمان ہونے کے لیے،
اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے سلام لی، ایک سے سلام نہیں لی۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی اس سے سلام نہیں لی؟ تو آپ نے فرمایا اس نے تعویذ پہنا ہوا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ پہننا لٹکایا گویا اس نے شرک کیا۔ اب دیکھیں جس نے تعویذ پہنا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا، اسے سلام نہیں لی، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم تعویذ پہن کے، دھاگا پہن کے، کڑا چھلا پہن کے ٹھیک ہو جائیں گے؟ ایسا ممکن نہیں۔ میں تو یہ اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو تعویذ کو بڑے مانتے ہیں نا، یہ دجال کو بڑی جلدی مانیں گے، آنے کی دیر ہے بس مان جائیں گے۔ دجال کو اللہ نے طاقت دی ہے نا، وہ مردوں کو زندہ کر دے گا، سبزہ اگا دے گا، بیماروں کو شفا دے دے گا۔ جو کمزور دل کے مالک ہوں گے، جو کمزور ایمان والے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ دیکھیں یہ سارے کام کر رہا ہے تو یہ ہمارا رب ہے۔ تو اس لیے شفا کا مالک، شفا کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہم صرف اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کرتے ہیں، التجا ہی کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دم کرتے ہیں۔ شفا کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، التجا بھی کریں۔ بسم اللہ پڑھ کے آپ سارے آنکھیں بند کر لیں۔ کیا تھی؟ اونٹ کی ہڈی، سبحان اللہ۔ یہ بھی لے کے آئے، اس کی بھی میں حقیقت بتاتا ہوں یہ کیوں پہنتے ہیں۔ یہ لے کے آئے میرے پاس، اونٹ کی ہڈی لے کے آئے میرے پاس۔ دیکھیں کیسا کیسا ایمان۔ انا للہ یہ ہوئی ہے نا جنہاں کو کینسر سی، انہاں دے بھائی نو کینسر ہے۔ تسی کتھوں آئے ہو؟ ماں جی کہڑی جگہ تو آئے ہو تسی؟ نہیں وہ پہلے تو یہ کہہ رہے تھے ہم کراچی سے آئے ہیں۔ یہ کراچی سے آئی ہیں، اچھا اچھا۔ اب دیکھیں کہ یہ اونٹ کے گھٹنے کی ہڈی ہے، لوگ گھروں میں رکھتے ہیں اس لیے کہ جس گھر میں یہ ہو وہاں پہ جادو کے اثرات نہیں ہوتے۔ تو بعض معالجین ایسے ہیں جو جادوگر ہیں، جادو کے ذریعے، جنات کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں کہ وہ اونٹ کے گھٹنے کی ہڈی کو جلاتے ہیں کہ اس سے جادو کے اثرات ختم ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہم بات ہے یہ جہالت ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ نظر بد کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ نظر بد اتنی خطرناک ہے، یہ انسان کو لگ جائے تو انسان قبر میں چلا جاتا ہے، اونٹ کو لگ جائے تو یہ ہنڈیا میں چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جو اونٹ اپنی حفاظت نہیں کر سکا، اس کو نظر لگ جائے تو مر جاتا ہے، ذبح ہو جاتا ہے، تو دوسروں کی حفاظت کیا کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان چیزوں سے بچانے کے لیے آئے ہیں، قبروں کی پوجا، حجروں کی پوجا، شجروں کی پوجا، درختوں کی پوجا۔ تو یہ بھی بعض لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ اگر قربانی کے موقع پر نا بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں، جس نے اونٹ نہر کیا ہو اس کے پاس جاتے ہیں، بھئی اونٹ کے گھٹنے کی ہڈی چاہیے، اس لیے گھر میں رکھنے ہیں، جادو کے اثرات نہیں ہوتے۔ یہ جہالت ہے، ان چیزوں سے بچے۔ جادو کا علاج اس طرح کریں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ آپ کے اوپر بھی جادو کے اثرات ہوئے تھے نا، آپ نے کیسے علاج کیا ہے؟ فلق ناس، قرآن پڑھیں، سورہ بقرہ پڑھیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ابھی میں چند دن پہلے پڑھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنانے سے 2000 سال قبل فرشتوں کے سامنے اس کو پڑھا، خود پڑھا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کے اوپر یہ قرآن نازل ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن جبرائیل علیہ السلام بیٹھے تھے تو آسمان سے آواز آئی، تو آپ نے پوچھا کہ اب پتہ ہے کس چیز کی آواز ہے؟ پھر جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آسمان سے ایسا دروازہ کھلا کہ جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ آسمان سے وہ فرشتہ آیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، اس نے بشارت دی ہے، ابشر بنورین، اللہ کے نبی 2 نوروں کی بشارت ہو۔ ایک یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، فرمایا کہ جس گھر میں 3 دن سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی جاتی ہیں وہاں سے جادو بھی ختم ہو جاتا ہے، جنات بھی چلے جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، سورہ فاتحہ کو پڑھیں، یہ شفا ہے، آیت الکرسی کو پڑھیں، فلق ناس کو پڑھیں۔ بسم اللہ پڑھ کے آنکھیں بند کر لیں، دم شروع کرتے ہیں۔